آپ سب کو جے مسیح کی۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز کافی کچھ بڑھ گئے ہیں اور ہم سب چرچ میں نہیں مل رہے ہیں، مگر ہم یہاں پر آ کر آپ کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کو چرچ کی فیل آئے، آپ کو خدا کی پریزنس کی فیل آئے، اور خداوند ہم سب کے ساتھ ہے۔ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ اگر تم سچے دل اور سچی آتما سے اپنے گھروں پر یا کسی بھی استعان پر پرارتھنا کرتے ہو، میں تمہارے بیچ میں ہوتا ہوں۔ خداوند نے کہا جب 2 یا 3 میرے نام سے اکترت ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوتا ہوں۔ ہر ایک خاندان اپنے اپنے گھروں میں دعا کر رہا ہے اور ہم سب ایک ساتھ مل کر پرمیشور کے وچن کو سن رہے ہیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہے اور وہ ہمیں بچا بھی لے گا۔ اس چیز کا آپ ایشورنس لے لیں، کیونکہ جو خدا کے ساتھ ہے ان کو بچانے میں وہ کامل ہے اور وہ آپ کو اور مجھ کو بچانے میں پوری طرح سے سکشم ہے۔ مگر ہم کو خداوند سے مانگنا ہے۔ ایک بچہ جب نہیں روتا تو ماں بھی اس کو سونے دیتی ہے، اچھا ہے سو رہا ہے، اور جب وہ روتا ہے مانگتا ہے تو ماں اسے آہار دیتی ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اسی پرکار سے پرمیشور سے جب ہم مانگتے ہیں تو ہم پاتے ہیں۔ اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے۔ تو آئیے ہم دعا کریں، ہم سروں کو جھکائیں اور پرمیشور سے پرارتھنا کریں کہ یہ ایپیڈیمک، یہ پینڈیمک جاتی رہے۔ آئیے ہم پرارتھنا کریں۔ خداوند ہم پرارتھنا کرتے ہیں اس سنسار پر یہ جو پینڈیمک آ گئی ہے، ایک کے بعد ایک لوگ سنکرمت ہوتے جا رہے ہیں۔ پربھو پرمیشور ہم چاہتے ہیں آپ کا شفا بھرا خون ہم سب پہ چھڑکا جائے، اور خداوند ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تیرے سے مدد چاہتے ہیں، اور پربھو دعا کرتے ہیں کہ آپ کی برکتیں ہم سب پر بنی رہیں، اور پربھو ہم تیرے لیے جلال کے کام کریں۔ اور پربھو پرمیشور ہم پرارتھنا کرتے ہیں اب ہم سب اپنے اپنے گھروں پر کھڑے ہو کر گائیں گے۔ Love divine, no love's excelling, joy of heaven, true earth come down, makes in us thy humble dwelling, all thy faithful mercies ground. Jesus, thou art all compassion, pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation, enter every trembling heart. اب ہمارے سامنے پڑھی جائے گی اوبیدیہ کی پستک، اس کا ورس 10 سے 16۔ آج کا وچن اوبداہا کی پستک، اس کا پہلا ادھیائے 10 سے 16 آیت تک۔ ہے عیساو، اس اپدرہ کے کارن جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا، تو لجا سے دبے گا اور سدا کے لیے ناش ہو جائے گا۔ جس دن پردیسی لوگ اس کی دھن سمپتی چھین کر لے گئے اور ویرانے لوگوں نے اس کے فاٹکوں سے گھس کر یروشلم پر چٹھی ڈالی، اس دن تو بھی ان میں سے ایک تھا۔ پرنتو تجھے اچت نہ تھا کہ تو اپنے بھائی کے دن میں ارتھات اس کی وپتی کے دن میں اس کی اور دیکھتا رہتا، اور یہودی کے ناش ہونے کے دن ان کے اوپر آنند کرتا اور ان کے سنکٹ کے دن بڑا بول بولتا۔ تجھے اچت نہ تھا کہ میری پرجا کی وپتی کے دن تو اس کے فاٹک سے گھستا اور اس کی وپتی کے دن اس کی دھن سمپتی پر ہاتھ لگاتا۔ تجھے اچت نہ تھا کہ تو ترمہانے پر اس کے بھاگنے والوں کو مار ڈالنے کے لیے بھی کھڑا ہوتا اور سنکٹ کے دن اس کے بچے ہوئے کو پکڑاتا، کیونکہ ساری انیہ جاتیوں پر یہوہ کے دن کا آنا نکٹ ہے۔ جیسا تو نے کیا ہے ویسا ہی تجھ سے بھی کیا جائے گا، تیرا ویوہار لوٹ کر تیرے ہی سر پر پڑے گا۔ جس پرکار تو نے میرے پوتر پروت پر پیا، اسی پرکار سے ساری انیہ جاتیاں لگاتار پیتی رہیں گی، ورن وہ سڑک سڑک کر پئیں گی
اور ایسی ہو جائیں گی جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں۔ May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. ابھی ہمارے سامنے پڑھی گئی اوبیدیہ کی پستک، اس کی ورس 10 سے 16، اور اگر ہم دیکھیں اس بک کی 6 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں وہ جو پروفٹ اوبیدیہ ہے وہ کس کو لکھ رہا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے ڈسینڈنٹس آف عیساؤ کو۔ اب عیساؤ کے جو ڈسینڈنٹس تھے، جو اس کے ونشج تھے، انہوں نے جب اسرائیل کے لوگوں پہ پرابلم آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو روب کر لیا، ان کی چیزوں کو لوٹ لیا، ان کو پکڑوا دیا، ان کو مروا دیا، اور اس بات سے پرمیشور کا غصہ ان لوگوں پہ آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں عیساؤ اور جیکب 2 بھائی تھے، اور عیساؤ اور جیکب جو تھے وہ ان کے جو بچے تھے ان کے اندر بھی تھوڑی سی کچھ کینہ رہا، اور انہوں نے جب اسرائیلیوں کے اوپر پرابلم آئی، یعنی جیکب کے بچوں کے اوپر پرابلم آئی، تو انہوں نے جیکب کا ساتھ نہیں دیا، اور اس لیے خداوند کا غصہ آ گیا، اور اوبیدیہ کے دوارا پرمیشور نے کیا کہا؟ بیکاز یو robbed and killed your brothers، کیونکہ تم نے اپنے بھائیوں کو لوٹ لیا ہے اور تم نے ان کو مار دیا ہے۔ the descendants of Jacob، جو کہ descendants of Jacob تھے، you will be destroyed and dishonored forever، کیونکہ تم نے ایسا کیا ہے اس لیے تم لوگ ڈسٹروائے کیے جاؤ گے، and you will be dishonored forever۔ You stood aside on that day when enemies broke down their gates، یعنی جس سمے اینیمیز ان کے گیٹس کو توڑ رہے تھے تم نے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے، تم نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے خداوند یوں کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے کو فار ایور کے لیے ڈسٹروائے کر دوں گا۔ You were as bad as strangers who carried off Jerusalem's wealth and divided it among themselves۔ آپ نے اپنے بھائیوں کی ویلتھ کو لوٹ لیا، ان کو پکڑوا دیا، اس لیے میں تمہارے خلاف کھڑا ہوں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب بھائی لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کا بھلا نہیں چاہ رہے ہوتے، ایک دوسرے کا برا کرنے کے لیے پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، خداوند ان کو واچ کر رہا ہوتا ہے، اور جب خداوند واچ کرتا ہے تو وہ he gets angry، کیونکہ ایک وہ باپ ہے اور باپ سب بچوں کی کیئر کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنے من میں دوسروں کے خلاف برا سوچتے ہیں، بری پلاننگ کرتے ہیں، خداوند کہتا ہے میں ان کے بالکل کھڑا ہو کے ان کے سارے کاموں کو ختم کر دوں گا۔ They will be destroyed and dishonored forever، یعنی مطلب کسی انسان کو اگر خدا ڈسٹروائے کرنے لگے تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر خداوند کسی کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے چاہے لاکھ دشمن بھی ہو، کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا، اس کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ God is a total security۔ خداوند ہمیں بچانے کو تیار ہے، مگر وہ کہتا ہے تمہارے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، میرے بچے بننے کے لیے تمہیں میری جیسی تھنکنگ رکھنی ہے۔ خداوند نے جو اب ہم گاسپل کو جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ییشو کی تھنکنگ کیسی تھی، مگر ابھی ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں کہ what did they do؟ You should not have gloated over the misfortunes of your brothers in Judah۔ تمہیں ان کے اوپر کھللی اڑانے کی یا ان کے اوپر ٹھٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ You should not have been glad on the day of their ruin، یعنی جب تیرا بھائی مس فارچون میں پڑ جائے، جب تیرا بھائی کو دکھ ہو جائے تو تو اگر اس بات سے خوش ہو رہا ہے کہ میرے بھائی کو کا برا ہو رہا ہے تو خداوند اس بات سے تیرے ومکھ کھڑا ہے۔ تو ہم کو ایک دوسرے کے لیے پرارتھنا کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھنا ہے، ایک دوسرے کا نقصان نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کا برا نہیں کرنا ہے۔ خداوند کہتا ہے جب تم ایسی آتما رکھو گے تب میری برکتیں تمہارے اوپر ہوں گی، اور میں تمہاری بیماریوں کو، تمہاری پرابلمس کو ہٹا دوں گا۔ مگر اگر تم ایک دوسرے کے اوپر کارمت اور لعنت لگاتے رہتے ہو، ایک دوسرے کی پیار کو نہیں بڑھاتے، ایک دوسرے کی گراف میں خوش ہوتے ہو، تو میں تمہارے اوپر سے برکتیں ہٹا دیتا ہوں، اور شیطانی چیزیں یعنی بیماریاں اور پیسٹیلنسز اور پرابلمز
اور لوگ یہ سب چیزیں تمہارے بنانے لگتی ہیں کیونکہ تم نے وہ کام نہیں کیا جو کہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. خداوند کہتا ہے you should not have entered the city of my people to gloat over their suffering and to seize their riches on the day of their disaster. تم نے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تم اس سٹیز میں گھس گئے, ان کو لوٹ لیا. ایک تو آلریڈی ان پہ چڑھائی ہو رہی تھی اور تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا. You should not have stood at the crossroads to watch out those trying to escape. اور جو بھاگنے والے تھے ان کو تم نے پکڑ کے پکڑوا دیا. And تم نے ان کو پکڑ کے you handed them over to the enemy on that day of distress. خداوند اپنے مائنڈ سیٹ کو اوبی کیا, اپنے سرونٹ کے دوارا اپنے لوگوں پر پوریا کرنا ہے. اور کیونکہ تم نے ایسا کیا ہے خدا منیشن میں بھی بتا رہا ہے the day is near when the Lord will judge all the nations. خداوند کہہ رہا ہے میں سب کو جج کروں گا. Edom, what you have done will be done to you. جیسا تم نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی میں تیرے ساتھ بھی کروں گا. یعنی مطلب جب ہم دوسرے کا برا چاہتے ہیں تو لکھ لیں کہ ہمارا برا خداوند کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دوسرے کا برا کرنے سے روکیں. You will get back what you have given. جو تم نے کیا ہے ویسے ہی تجھے بھی دیا جائے گا. خداوند مجھے اور آپ کو کیا کہنا ہے؟ Let us learn the mindset of Christ. پرمیشور کا مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں گاسپل ریڈنگ میں, now we will hear the gospel according to St. Matthew chapter 5 verse 43 to 47. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Matthew, the 5th chapter, verses 43 to 47. Matthew chapter 5, beginning at verse 43. Glory to you, Lord Jesus. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? This is the gospel of Christ. Gospel of Matthew chapter 5 verse 43 کیا کہتی ہے؟ 43 to 47. You have heard that it was said, love your friends and hate your enemies. خداوند کہتا ہے تم نے سنا ہے کہ کہا تھا کہ تم اپنے دوستوں سے دوستی رکھنا اور اپنے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. But now I tell you, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ love your enemies and pray for those who persecute you. یعنی اپنے فرینڈ سے تو فرینڈشپ سبھی رکھتے ہیں مگر تم اپنے اینیمیز سے بھی کیا کرنا؟ پیار رکھنا. So that you may become the sons of your Father in heaven. تاکہ تم اپنے باپ کے بیٹے اور بیٹی ہو جاؤ. یعنی اگر ہم اپنے دشمنوں سے بھی پیار رکھتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. کیا ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں؟ ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے جنہوں نے ہمارا برا کیا ہے کیا ہم نے ان کا بھلا کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو ہم کو اپنے آتما کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آتما چینج ہو جائے گی تب ہم چینج ہو جائیں گے, ہم پریورتت ہو جائیں گے. اور جب ہم پریورتت ہو جائیں گے تو ہم بہت سا پھل لائیں گے. جو کچھ ہم مانگیں گے تو ہمیں دے دے گا. خداوند کہتا ہے کہ so that you will become the sons of your Father in heaven. For he makes his sun to shine on the good and the bad. خداوند جو ہے وہ سب کی سنی لیتا ہے. Why should God reward you if you love only the people who love you? خداوند کہتا ہے تم میرے سے ریوارڈ پانا چاہتے ہو مگر تم ایک دوسرے کا برا کرنا چاہتے ہو, ایک دوسرے کی برائی میں خوش ہوتے ہو, اور اس طریقے سے میں تمہارے ومکھ کھڑا ہو جاتا ہوں. If you want my blessings, اگر تم چاہتے ہو خداوند مجھے بلیس کرے
تو میری جیسی باتیں کرنی ہے، میری باتوں پر چلنا ہے، ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، نہ صرف ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، اپنے دشمنوں تک کو پیار کرنا ہے اور ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے تاکہ سب میں پیار پھیل جائے اور تم میرے روشنی پھیلانے والے دیپک بنو۔ خداوند کی روشنی کو اپنے اندر رکھنا ہی پرم جیون کی ارتھ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم پرارتھنا کرتے ہیں، مگر ہمارا پرارتھنا اور دعا کرنا اگر ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے، وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانچ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نہ تو ٹھنٹھناتا پیتل بنائیں، نہ جھنجھناتی جھانچ بنائیں۔ We may follow the word of God۔ خداوند کی راستوں پہ چلنا ہی جیون ہے۔ اگر ہم ایکٹس کی پستک کو دیکھتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ ایکٹس کی پستک اس کا 7 ادھیائے میں کیا لکھا ہے؟ اس سمے ہمارے سامنے پڑھی جائے گی ایکٹس آف دی اپوسٹلز چیپٹر 7 verse 35 to 43۔ نئے نیم سے پریرتوں کے کام ادھیائے 7 وچن 35 سے 43۔ جس موسیٰ کو انہوں نے یہ کہہ کر نکارا تھا، تجھے کس نے ہم پر حاکم اور نیائی ٹھہرایا ہے، اسی کو پرمیشور نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس سورگدوت کے دوارا جس نے اسے جھاڑی میں درشن دیا تھا بھیجا۔ یہی ویکتی مصر اور لال سمندر اور جنگل میں 40 ورش تک ادبھت کام اور چن دکھا دکھا کر انہیں نکال لایا۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے اسرائیلیوں سے کہا، پرمیشور تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک بھوشیہ وکتا اٹھائے گا۔ یہ وہی ہے جس نے جنگل میں کلیسیا کے بیچ اس سورگدوت کے ساتھ سینائی پہاڑ پر اس سے باتیں کی اور ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ تھا۔ اسی کو جیوت وچن ملے کہ ہم تک پہنچائے، پرنتو ہمارے باپ داداؤں نے اس کی ماننا نہ چاہا، ورن اسے ہٹا کر اپنے من مصر کی اور پھیرے اور ہارون سے کہا، ہمارے لیے ایسے دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں مصر دیش سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے اسے کیا ہوا۔ ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی مورت کے آگے بلی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں میں مگن ہونے لگے۔ اتھا پرمیشور نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آکاش گن کو پوجے، جیسا بھوشیہ وکتاؤں کی پستک میں لکھا ہے، ہے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم جنگل میں 40 ورش تک پشو بلی اور ان بلی مجھی کو چڑھاتے رہے؟ تم مولیک کے تمبو اور ریفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، ارتھات ان مورتیوں کو جنہیں تم نے دنڈوت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اتھا میں تمہیں بیبیلون کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ یہ پرمیشور کا وچن ہے۔ پرمیشور کا دھنیہ واد ہو۔ موسیٰ نے جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک ایجپشن کو مار دیا جو کہ یہودیوں کے اوپر یاترا کر رہا تھا، اور اگلے دن اس نے دیکھا تو یہودی لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیوں لڑ لو بھیا، تمہارے تو دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، تم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ تو اس نے کہا تجھے ہمارے اوپر پرودا کرنے والا یا جج کس نے بنا دیا؟ کیا تم مجھے بھی اسی طریقے سے مار دے گا؟ یہودی بولا، کیا تم مجھے بھی اسی طریقے سے مار دے گا جس پرکار سے تم نے کل ایجپشن کو مار دیا؟ اور موسیٰ گھبرا گیا۔ At the age of 40, he had taken a good decision, but جو یہودی تھے جن کے لیے اس نے ڈیسیجن لیا تھا، اس نے ان لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اور کیا ہوا کہ موسیٰ کو بھاگ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ جب 3 ہی مہینے کا تھا تب اس کی ماں نے اس کو ایک ٹوکری میں کر کے بہا دیا، اور پھر اس پرکار سے موسیٰ جو تھا اس کو فیرو کی بیٹی نے اڈاپٹ کر لیا، اور کس پرکار سے موسیٰ پھر فیرو کے گھر میں بہت سی نالج کو سیکھا، اور 40 سال کا جب وہ ہوا تب اس نے ایک جسٹس کا کام کیا، مگر یہودیوں نے اس کو خود بخود ریجیکٹ کر دیا، اور جب ریجیکٹ کر دیا تو اس کو وہ بھاگ کہ اس نے یہ کام کیا کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں مگر پرمیشور نے اس سے 40 سال بعد، اس کے بھی 40 سال بعد جب وہ 80 سال کا ہو گیا، اس سے دشمن بات کی، اور یوں لکھا ہے موسیٰ خود کہتا ہے کہ جب میں آؤں گا، جب میں چلا جاؤں گا تو خدا ایک پروفٹ بھیجے گا، اور وہ پروفٹ ہوگا، وہ جو آئے گا وہ ہوگا جو کہ
اپنے لوگوں کی میری طرح اگوائی کرے گا، اور وہ جو ہے مجھ سے کہیں زیادہ پاورفل ہے، وہ وہی طاقت ہے، وہی انسان ہے جو کہ ہمارے ساتھ ولڈرنس میں تھا۔ اگر ہم دیکھیں موسیٰ کا اسی ورس کی 37ویں آیت، موسیٰ is the one who said، موسیٰ وہ ہے جس نے کہا to the people of Israel، کیا کہا؟ God will send you a prophet just as he sent me، جیسے خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے ویسے ہی وہ ایک اور پروفٹ کو تمہارے پاس بھیجے گا، ایک اور پاورفل لیڈر کو تمہارے پاس بھیجے گا، and he will be one as you of your own people، اور وہ یہودیوں میں سے نکلے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یشوع کہاں سے آیا؟ یشوع ایک یہودی تھا اور وہ یہودیوں میں سے ہی آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں جوزف کا وہ پتر کہلاتا تھا، تو جوزف خود ایک یہودی تھا، اور اس نے کہا کہ he is the one who was with us in the desert، وہ جو جھاڑی پہ بات کر رہا تھا وہ اور کوئی نہیں، یشوع خود تھا۔ یہاں بالکل کلیئرلی مینشن ہے کہ موسیس سیڈ، یا ایکٹس آف دی اپوسٹلز میں پال اس اسٹیفن کے منہ کے دوارا خداوند کھلوا رہا ہے، اسٹیفن دا مارٹر، اس کے منہ کے دوارا پرمیشور کھلوا رہا ہے۔ جب وہ پتھراؤ ہونے پہ جا رہا تھا تب وہ بات کر رہا ہے لوگوں سے کہ موسیٰ نے یہ بات کہی اپنے خود کے منہ سے کہ میرے بعد ایک بندہ بھیجا جائے گا، اور وہ وہی بندہ ہے جو کہ میرے سے جھاڑی میں بات کر رہا تھا۔ اور جھاڑی میں اس سے کون بات کر رہا تھا؟ ایک اینجل بات کر رہا تھا۔ بائبل میں جہاں پر بھی دا اینجل لکھا ہے وہ جیسس کرائسٹ کو ریفر کر رہا ہے کہ دا اینجل آف دا لارڈ واز جیسس کرائسٹ۔ یہ وہی پرسن ہے جو کہ ییشو مسیح تم سے جھاڑی میں بات کر رہا تھا، اور وہ تمہیں تمہاری داست سے جو کہ گناہوں کا داست ہے اس سے تمہیں چھڑا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ جب ماؤنٹ زائن پہ گیا، وہاں پر اس کو کمانڈمنٹ 10 کمانڈمنٹس ملنی تھی، تو 40 دن اور 40 رات اوپر رہا۔ اب لوگوں نے کہا 40 دن میں 1 مہینہ 10 دن، تو انہوں نے کہا وہ انسان کون ہے، کہاں گیا، ہمیں نہیں پتا کون ہے وہ، اور کہاں چلا گیا موسیٰ جو ہمیں یہاں لے کے آیا۔ تو آج ایرن ہمارے لیے کیا بنا؟ ایک خدا بنا۔ اور جب ایرن نے کہا لاؤ اپنا سونا چاندی لے آؤ، میں تمہارے کو بحال کے ایک مورتی بنا دیتا ہوں، تو اس نے خدا کی مورتی کس شیپ کی بنائی؟ بل کی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ کے لوگ بلس کو پوجتے تھے، اور یہ اتنے سال کے داست میں تھے، 430 سال کے داست میں یہ اپنی بدھی بندی اپنے کھو چکے تھے۔ اور جب انہوں نے خدا کی امیج بھی بنائی تو کس کے روپ میں بنا دی؟ بل کے روپ میں، اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں آئی۔ اور اگر ہم اسٹیفنس کا، یعنی جس کے اوپر پتھراؤ ہونے جا رہا تھا، اس کے اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو وہ کیا بولا؟ اگر ہم اس کی 42 آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں یوں لکھا ہے So God turned away from them، ان سب کاموں کے کارن جو وہ کر رہے تھے، مورتی بنا دی اور ایسا کر دیا، بل کی مورتی بنا کے پوجنے لگ گئے، ان سب کاموں کے کارن خدا ان سے دور ہو گیا، اور اس نے He turned away from them and gave them over to worship the stars of heaven as it is written in the book of the prophets۔ اور تب وہ prophets کی بک کو کوٹ کرنے لگا اسٹیفنس، اور اس نے کیا کہا؟ People of Israel, it was not for me that you slaughtered and sacrificed the animals۔ یعنی آئے اسرائیل کے لوگوں، تم نے میرے لیے animals کی قربانی نہیں چڑھائی۔ For 40 years in the desert, it was the tent of the god of Molech that you carried۔ یعنی وہ اپنے ساتھ کس چیز کو لے کے چل رہے تھے؟ ایک انہوں نے ٹربنیکل بنایا تھا، اور ٹربنیکل کو لے کے چل رہے تھے۔ مگر یہاں پر کیا لکھا ہے؟ It was the tent of god Molech that you carried, and the image of Rephaim, your star god। They were the idols that you had made to worship, and so I will send you into exile beyond Babylon۔ یعنی مطلب کہ پرمیشور آج مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے دل میں کیا لیے ہوئے ہو۔ اس سمے ہمارے سامنے پڑھی جائے گی Acts of the Apostles chapter 7 verse 44 to 53۔ Acts chapter 7 verses 44 to 53.
Our ancestors had the tent of God's presence with them. In the desert, it had been made as God had told Moses to make it according to the pattern that Moses had been shown. Later on, our ancestors who received the tent from their fathers carried it with them when they went with Joshua and took over the land from the nations that God drove out as they advanced. And it stayed there until the time of David. He won God's favor and asked God to allow him to provide a dwelling place for the God of Jacob. But it was Solomon who built him a house. But the Most High God does not live in houses built by men. As the prophet says, "Heaven is my throne," says the Lord, "and the earth is my footstool. What kind of house would you build for me? Where is the place for me to live in? Did not I myself make all these things? How stubborn you are," Stephen went on to say. "How heathen your hearts, how deaf you are to God's message. You are just like your ancestors. You too have always resisted the Holy Spirit. Was there any prophet that your ancestors did not persecute? They killed God's messengers, who long ago announced the coming of his righteous servant. And now you have betrayed and murdered him. You are the ones who received God's law that was handed down by angels, yet you have not obeyed it." This is the word of the Lord. Thanks be to God. कई बार हम दिल में प्रभु का प्यार नहीं लेके बैठे हैं। हम क्या करते हैं, हम टैबरनेकल बनाने की बात करते हैं, मगर टैबरनेकल में कौन होना चाहिए? खुदा होना चाहिए। आपके दिल के मंदिर में कौन होना चाहिए? खुदा होना चाहिए। और वो खुदा आपके अंदर आएगा कैसे? जब तक आप परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं जाओगे। और परमेश्वर आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे जान लो, सबसे बुद्धि का काम है मुझे जानना। तो वो कह रहा है यू कैरिड बट यू वर नॉट कैरिंग मी। यानी हम अपने दिल में खुदा को लेके चले। Your ancestors had the tent of God's presence with them in the desert. तुम्हारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनके पास खुदा का टेंट था in their presence, उनके बीच में ही तो था। It had been made as God had told Moses. और वो टर्बनेकल, वो टेंट ऑफ मीटिंग, वो कवरेंट बॉक्स, वो सब किस तरीके से बनाया गया था? जैसा खुदावंद ने कहा था, मूसा को ऑर्डर दिया था, वैसा ही उन्होंने बनाया। और उसी को लेके तुम डेजर्ट के अंदर विल्डरनेस में चल रहे थे, according to the pattern that God was showing to Moses. Later on, your ancestors who received the tent from their fathers carried it with them, and they were with Joshua and took over the land from the nations that God drove. He won God's favor and asked God to allow him to provide a dwelling place. वो कह रहे हैं तुम जिस टेंट को लेके चल रहे थे, you were advancing, it stayed there until the time of David. But the Most High God does not live in houses built by man. कई बार हम चर्च बनाने की बातें करते हैं, बिल्डिंग बनाने की बातें करते हैं। Building is not that important. Building the church, the real body of Christ is most important. यानी खुदावंद कहता है, but the Most High God does not live in houses built by men. यानी church की building is not that important as the church is, as the word of God is. खुदावंद का वचन is more important than the church building. आज की तारीख में कोविड हुआ है, चर्च की बिल्डिंग्स खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है चर्च। खुदावंद कह रहा है make churches in your hearts. अपने रिलेशनशिप में चर्चेस को बनाओ। वो कह रहा है heaven is my throne, says the Lord, and the earth is my footstool. What kind of house would you build for me? Where is the place for me to live in? Did not I myself make all these things? खुदावंद स्टीफनस के द्वारा, जो कि अब थोड़ी देर में
اس پہ پتھراؤ ہو کے وہ مر جانے والا تھا، وہ خدا کے روئی میں خدا کو دیکھ رہا تھا اور وہ وہی بول رہا تھا جو خدا اس کے دل میں ڈال رہا تھا۔ آتما اس کے دوارا بہت سی چیزیں ڈالی تھی۔ We do not worry about worldly buildings. یہ بلڈنگز بنتی ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ We are talking of eternal life and eternal buildings. خداوند مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے eternal life کے لیے ہارڈ ورک کرو۔ خداوند کہتا ہے، مجھے ایگزامپل یاد آتا ہے، سینٹ تھامس جب اس دیش میں آئے تو ایک راجا تھے، ان کا نام تھا گونڈافورس۔ انہوں نے سینٹ تھامس کو دیکھا، انہوں نے سوچا یہ آرکیٹیکٹ ہے، تو انہوں نے کہا آپ میرے لیے ایک گھر بنا دو، بہت ہی اچھا پیلس بنا دو۔ انہوں نے کہا جی بنا دیں گے، تو ان کو بہت سا پیسہ دیا گیا اور انہوں نے پیسہ ڈالی، غریبوں میں، بیواؤں میں، ودواؤں کو بانٹ دیا، اچھے کاموں میں لگا دیا۔ اور جو سینٹ تھامس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اس نے تو لینڈ بھی نہیں خریدا، راجا سے پیسے لے رہا ہے اور اس کے لیے تو ایک لینڈ بھی نہیں خریدا، تو پیلس کہاں سے بنے گا؟ تو انہوں نے گونڈافورس کے پاس جا کے کہا کہ راجا جی یہ تو سینٹ تھامس جو ہیں یہ تو کچھ بنا نہیں رہے ہیں اور آپ سے پیسہ لیے جا رہے ہیں۔ تو ان کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ وہ آیا راجا کے سامنے کھڑا ہوا سینٹ تھامس، اور اس نے کہا آپ جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے سے میرے لیے گھر بن رہا ہے وہ کیسا ہے، اور میں اس کو دیکھنا چاہوں گا کتنی اس کی پروگریس ہے، کیا ہے۔ اس نے کہا آج رات ہی خداوند مجھے وہ پہلے سے دیکھا ہے، اور کتابیں ہیں وہ یوں بتاتی ہیں کہ اس راجا نے رات کو ایک سپنا دیکھا یا ایک ویژن دیکھا، اور اس نے اپنے لیے ایک بہت اچھا محل دیکھا اور وہ بہت خوش ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے دربار میں آیا، اس نے کہا سینٹ تھامس کو ڈبل پیسہ دو کیونکہ وہ گھر جو وہ بنا رہا ہے بہت اچھا ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے ہم اینٹ پتھر لکڑی گاڑا ان چیزوں کے گھر کی زیادہ چنتا نہ کیا کریں، ہم پرمیشور کے وچن کی اور اس کے لوگوں کی چنتا زیادہ کیا کریں، تب ہم خدا کے لوگ بنائیں گے۔ خدا کہتا ہے تم میرے لیے کیا گھر بناؤ گے؟ میرے لیے اپنے دل میں گھر بناؤ۔ یا خداوند ہم اپنی خودی کا انکار کریں گے، ہم تیری راہوں پر چلیں گے، تیری مرضی کے مطابق پھل لائیں گے، ہم وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، ہم تیرے وچن کو پڑھیں گے اور تیرے وچن کو سکھانے والوں کی عزت کریں گے، ہم تیرے کو جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ موت سے بچانے والا پرمیشور ہے اور کوئی یہی نہیں۔ تو آئیے خداوند کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند سے دعا کریں کہ خدا تو ہمیں موت سے بچانے والا پرمیشور ہے، تو ہمارے سے ایسی عقل کے کام کرا ایسی عقل کے کام کرا کہ ہم خداوند تیری مرضی کو جان سکیں اور تیری مرضی کو پہچان سکیں اور تجھ سے ایسا ریلیشن شپ ثابت کریں کہ while we are yet speaking، ابھی ہم تجھ سے مانگ ہی رہے ہوں کہ ہمیں وہ سب چیزیں مل جائیں جو کہ خداوند تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہو۔ کیا ہم اپنے ریلیشن شپ کو خدا سے بنائیں گے؟ یہاں استفانوس اپنے پتراؤ سے پہلے وہ آسمان میں پربھو کو کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ ایک سیڑھی کے اوپر پرمیشور کو دیکھ رہا تھا، آسمان میں اس کے لیے دوار کھلا ہوا تھا اور زمین پر ہو کر وہ باتیں کر رہا تھا، اور وہ کون سی باتیں کر رہا تھا؟ آسمانی باتیں کر رہا تھا۔ اور اس نے آسمانی باتوں میں کیا کہا کہ آئے لوگوں what are you carrying in your hearts؟ آپ ٹربنیکل آف گاڈ کو فزیکل ٹربنیکل کی بات نہیں ہے، the real ٹربنیکل آف گاڈ، کہ خدا کی اچھا کو جاننے کی کوشش کرو کہ خدا کیا چاہ رہا ہے۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں، آپ کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو رہا، پرمیشور کیا چاہ رہا ہے اس کو ہم کریں، تب پرمیشور کی برکت جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ کو مسیح یسوع کے جان میں سرکشت رکھے گی، تب آپ خداوند سے ایک ریلیشن شپ پالو گے، اور تب خداوند کہے گا کہاں ہے آئی بیٹی آئی بیٹی، اور آپ کہو گے آئی ایم ہیئر، ٹیل می لارڈ تو کیا چاہتا ہے۔ اینڈ while we will yet be speaking، ابھی ہم مانگ ہی رہے ہیں خدا ہماری سننے کو۔ تو ان کووڈ سمے میں ہمیں بہت دعاؤں کی ضرورت ہے،
हमें बहुत प्रार्थनाओं की जरूरत है कि खुदावंद हमें इस बीमारी से बचाए। बहुत से लोग जो हैं वो कोविड से सफर कर रहे हैं और हम उनके लिए भी दुआ करेंगे क्योंकि खुदा ही सबको बचा सकता है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे सुंदर वचन के लिए जो हमें बताता है कि हम जमीनी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना करा करें क्योंकि जमीनी चीजें फानी हैं। हम अपनी ताकत को, अपनी विजडम को, अपनी पैसे को, अपने आप को खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक चलाने वाले बने। सिर्फ जमीनी लकड़ी, गारे, पत्थर, मट्टी के घरों की चिंता न करें। परमेश्वर के घर अपने दिलों में बनाएं। अपने दिलों को परमेश्वर के वचन के लिए और उसकी मनसा के लिए तैयार करें ताकि हम जान सकें खुदावंद हमसे चाहता क्या है और प्रभु की बरकत हमारे साथ होगी। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं। कुछ हमारे बुजुर्ग बहुत ज्यादा बीमार हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। प्रभु परमेश्वर आप उन सबको छुएं जिनको खुदावंद कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है और खुदावंद आप उनको पूरी चंगाई दें। अपना शिफा वाला खून उनको उनके ऊपर छिड़क दें, अपना छिदा हुआ हाथ उनके ऊपर बढ़ा दें। खुदावंद हम नाम बनाम उनको तेरे सामने लाते हैं जो जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है। बहुत से लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं। खुदावंद तू उन सब की सारी जरूरतों को पूरा करें। और प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को, अपने चर्च को, अपनी पास्टरेट कमेटी को, एक एक फैमिली को तेरे पास ले आते हैं, एक एक जन को तेरे पास ले आते हैं। खुदावंद हम सबकी दुआओं को सुने और हमें बीमारी से और खुदावंद मौत से और हर प्रकार के डिप्रेशन से, हर प्रकार के रिजेक्शन से आप बचाएं और अपने दिल में बना रखें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज़माइश में न दे लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तो जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की निभा का दर्शनाकर हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His grace to follow Him. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen.